پاکستان اور دنیا بھر سے لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو رانا عزیر کا سلام۔ ناظرین کرام، اسلام آباد میں پسینے چھٹے ہوئے ہیں اور اس وقت متحدہ اپوزیشن کا اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں جاری ہے۔ محمود خانہ چکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس، مولانا فضل الرحمان اور پاکستان تحریک انصاف کی جو مرکزی قیادت ہے وہ اس اجلاس میں شریک ہے، اور اس اجلاس کے بعد حکومت کا دھرم تختہ ہو سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے ہی خبر آ گئی ہے جناب شہر اقتدار طاقت کے ایوانوں سے، یعنی کہ اسلام آباد میں طاقت جو ہے وہ امبیلنس ہوئی ہے۔ آج حکومت لرز اٹھی ہے، پسینے چھوٹ گئے ہیں۔ قومی اسمبلی میں ایک بڑی بغاوت کھڑی ہوئی ہے شہباز شریف کے خلاف، جس کے بعد نواز شریف کا جو کیمپ ہے وہاں سے جو خبر آئی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے جناب۔ اب میں آپ کو کنفرم بات بتا رہا ہوں، کنفرم خبر آج کے اس ویلاگ میں دوں گا۔ یہ خبر ہے شہباز شریف کے گھر جانے کے حوالے سے۔ جی ہاں، کیا خبریں آ رہی ہیں قومی اسمبلی سے، پارلیمنٹ ہاؤس سے، اور نواز شریف کے کیمپ سے کیا خبر ہو رہی ہے، وہ بڑی پریشان کن ہے جناب پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے، جس کے بعد فیلڈ مارشل جناب سید عاصم منیر، ان کو فون کی گھنٹیاں جو ہے کھڑکنا شروع ہو گئی ہیں، ہنگامی فون کالز ہوئی ہیں۔ ایک فون کال آئی بڑی امپورٹنٹ جناب طاقت اور شخصیت کی، وہ فون کال کیا ہے اس حوالے سے بھی اندرونی کہانی میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے میری درخواست ہوگی آپ اس چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، کامنٹ سیکشن میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ کامنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے تو ایک فوجی افسر کے بارے میں جو ایک ویلاگ میں بنا چکا ہوں کہ سرحد یونیورسٹی اسلام آباد میں جو بھی واقعہ پیش آیا اس کے بعد تعدیبی کارروائی کا آغاز ہو گیا۔ فوجی افسر صاحب جو بریگیڈیئر کو کہا جا رہا ہے کرنل ہیں، غلام قادر بھی نام سامنے آیا، دیکھتے ہیں کہ ان کا نام کیا ہے کیا نہیں، لیکن ان کی بیوی کے ساتھ ہریسمنٹ ہوئی، ان کی بیوی کو ہریس کرنے کی کوشش ہوئی۔ احتجاج کرنا طلباء کا حق ہے، میں اس پر بات نہیں کرنا چاہ رہا۔ آپ احتجاج کریں، اپنی انتظامیہ کے خلاف کریں، جو آپ کے رائٹس ہیں آپ رائٹس کو مانگیں، لیکن آپ کو یہ رائٹ کس نے دے دیا ہے کہ آپ اپنی ٹیچر کو یا ایک عورت کو ہریس کریں؟ بھائی اس کی بیوی تھی، اس نے اپنی بیوی کو پروٹیکٹ کیا، اس نے اپنی بہن کو پروٹیکٹ کیا ہوگا، اس نے اپنی ماں کو پروٹیکٹ کیا ہوگا، اس نے اپنے رشتہ دار کو پروٹیکٹ کیا ہوگا، لیکن اس کی بیوی تھی، اس کی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ ایک غیر انسانی سلوک ہوتا ہے، جس کے بعد وہ تیش کے اندر آ گیا۔ بھائی اگر میں بھی ہوتا نا، میں ہوتا، شکر ہے اس نے گولی نہیں چلائی، اور میں اس کو پروموٹ نہیں کر رہا کہ گولی چلنی چاہیے، قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے۔ جس ملک میں قانون ہی نہیں ہے، بے شک وہ فوجی افسر ہے، لیکن اس کی عزت کا معاملہ تھا، اس نے اپنی عزت کو دیکھتے ہوئے وہاں پر جو کچھ کیا میں سمجھتا ہوں ٹھیک کیا ہے۔ اوباش نوجوانوں کو آپ اس چیز کی اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ آ کر کسی بھی عورت کے اوپر جو ہے وہ اس کو ہراس کرنے کی کوشش کریں۔ شکر ہے بھائی اس نے گولی نہیں چلا دی آگے سے، میں ہوتا شاید میں چلا دیتا۔ ایسے ہزار کیسز جو ہے، ایسے ہزار عمر قید، ایسے ہزار سزائے موت جو ہے وہ اپنی فیملی کے اوپر قربان۔ لیکن آپ یہ پروپیگنڈا نہ کریں، حالانکہ میں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بہت زیادہ تنقید کرتا ہوں، میرا ایک ان سے اختلاف ہے، پچھلے 4 سالوں سے اختلاف رہا ہے، ہم نے اس کی قیمت بھی چکائی ہے۔ ہمیں گھر سے اغوا کیا گیا، مجھے تشدد کیا گیا، بینک اکاؤنٹس بلاک، اس کے علاوہ بہت سارے کیسز ہیں، بہت کچھ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں پروپیگنڈا کی حد تک اتنا آگے چلا جاؤں کہ میں ہر وردی والے کو گالی دوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ حقائق پہنچانا ہمارا کام ہے، فیکٹس کے اوپر بات کرنا ہمارا کام ہے، اور وہ بات کرنا ضروری ہے جو بیلنسڈ ہو یا جو حق اور سچ کے اوپر مبنی ہو۔ تو میں نے وہ بات جو ہے وہ اب تک پہنچائی ہے۔ خیر آگے بڑھتے ہیں جناب، اس وقت پارلیمنٹ کے اندر جو ہے ایک اہم ترین اجلاس جاری ہے متحدہ اپوزیشن کا، وہاں پر بڑا اہم فیصلے جو ہے وہ ہونے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے دیکھیں جناب پاکستان مسلم لیگ نواز کو اس وقت دھچکے لگ رہے ہیں۔ خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شہباز شریف کے خلاف بغاوت کھڑی ہو گئی ہے، حکومت کے پسینے چھوٹے ہوئے ہیں اور حکومت اس وقت لرز اٹھی ہے۔ سب سے پہلا دھچکا سپریم کورٹ آف پاکستان سے لگا۔ حکومت نے نظر ثانی کی درخواست دائر کی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر، اور پھر اس کے بعد فوری طور پر ایک اور درخواست دی جاتی ہے کہ اس سماعت کو کیس کے لیے جلد از جلد مقرر کیا جائے، اور سپریم کورٹ کی طرف سے جناب جواب آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی نظر ثانی درخواست اپنی ہی باری پر لگے گی، یعنی کہ حکومت سمجھ رہی تھی کہ 26ویں 27ویں ترمیم ہو گئی ہے، ہم اپنی مرضی سے عدلیہ کو چلائیں گے، لیکن عدلیہ کبھی بھی تاریخ اگر آپ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو عدلیہ کبھی بھی حکومت کے متحد نہیں رہی، عدلیہ ہمیشہ ایگزیکٹو کے متحد رہی۔ بہت کم ججز ہیں جنہوں نے آزادانہ فیصلے کیے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز ہیں، سپریم کورٹ میں 2-3 ججز جنہوں نے عمران خان کا کیس سنا، ان کے بارے میں بھی یہی رائے ہے کہ وہ آزاد ججز ہیں۔ اب سپریم کورٹ چیف جسٹس کی عدالت یہ کہہ رہی ہے یحییٰ فریدی کی کہ جناب ہم جو ہے اپنی باری پر آپ کو کیس لگائیں گے۔ اب حکومت کی یہاں پر ہوا نکل گئی ہے، اور حکومت والوں کو یہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ جناب اب ہمارا پتا کٹ گیا، اب ہمارے اوپر بھی کاٹا لگ گیا، اور یہ بھی کہا گیا سپریم کورٹ کی طرف سے کہ کیس جو فکسیشن پالیسی ہے
اس کے تحت نظر ثانی درخواست کی جب باری آئے گی تب ہی اسے لگایا جائے گا۔ اب حکومت سمجھ رہی تھی کہ ہم اپنی ہاتھوں کی انگلیوں پر عدالت میں جائیں گے، لیکن اب عدالت نے سٹینڈ لینے کا فیصلہ کیا کہ جناب ہم آپ کے کہنے پر یہ کیس جو ہے وہ جلد فکس نہیں کریں گے، اور رجسٹرار آفس نے درخواست پر نمبر لگا کر کیس کو اس کی باری پر فکس کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ رجسٹرار آفس نے جلد سماعت کی درخواست پر نوٹ لگایا کہ یہ اپنی باری پر سماعت کے لیے لگائی جائے گی۔ اب دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گور اور لطیف کھوسہ کی رجسٹرار سپریم کورٹ سے جو ہے وہ آج ملاقات ہوئی کہ توہین عدالت کی جو درخواست ہے اس کو 1-2 دن کے اندر جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ پھر وہاں پر رجسٹرار سپریم کورٹ نے کہا کہ میں یہ چیف جسٹس کو آپ کا پیغام پہنچا دیتا ہوں، ہم یہ فائل تیار کر دیتے ہیں اور آپ کا کیس جلد فکس کروا دیں گے۔ اب آپ دونوں کو کمپیریزن کر لیں کہ ایک ہی دن میں 2 بڑے فیصلے، یہاں سے حکومت جو ہے اس کی ایک ہوا ٹائٹ ہوئی ہے، دوسرا قومی اسمبلی کے اندر جناب بغاوت کھڑی ہو گئی ہے، اور وہاں پر شہباز شریف کے ساتھ ایک تو آج متحدہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہم مکمل طور پر پارلیمنٹ میں قومی اسمبلی میں اپوزیشن کریں گے، بلاول بھٹو کو بھی ساتھ ملایا جا سکتا ہے کہ ہم شہباز شریف کے خلاف تحریک اعتماد لے آئیں۔ اس سے پہلے یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ سے شہباز شریف جو ہے وہ نااہل ہو سکتے ہیں کنٹمپٹ آف کورٹ کے اندر۔ اب آپ یہ بتائیں کہ قومی اسمبلی کے اندر بھی صف بندی ہو رہی ہے اور حکومت کو قومی اسمبلی میں کورم پورا کرنے میں ایک بار پھر ناکامی، یہ تیسری مرتبہ ہوا ہے کہ حکومت کورم نہیں پورا کر پا رہی، ان کے ایوان کے اندر ان کے لوگ ہی نہیں جا پا رہے، ان کے وزراء نہیں آ رہے، ان کے MNAs نہیں آ رہے۔ اس کا مطلب ہے کہیں نہ کچھ دال پک رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جب رجیم چین خان صاحب کا ہو رہا تھا سندھ ہاؤس کے اندر گولیاں لگی تھی، بہت کچھ ہو سکتا ہے جناب، تاریخ ہمیشہ سے دہرائی جاتی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہ شہباز شریف کے لیے ایک اور پریشانی، دوسری بڑی پریشانی قومی اسمبلی سے بھی ہے کہ ایک تو اپوزیشن متحد ہو رہی ہے، دوسرا ان کی اپنی جماعت کے لوگ جو ہیں وہ کورم نہیں پورا ہو رہا، اور وہاں ایوان کے اندر جو ہے وہ قومی اسمبلی میں نون لیگ کے MNAs نہیں جا رہے، تو یہ کہیں نہ کہیں ان کا کہیں نہ کہیں پر رابطہ ضرور ہے۔ تیسرا، محسن نقوی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رابطے کے اندر ہیں، تو آج کورم کے معاملے پر پیپلز پارٹی نے تحریک انصاف کا ساتھ دیا ہے، اور اراکین کی گنتی کے دوران پیپلز پارٹی اراکین جو ہے وہ ایوان سے باہر چلے گئے۔ آج پیپلز پارٹی نے تحریک انصاف کا ساتھ دیا اور وہ PTI کے ساتھ ایوان سے باہر چلے گئے۔ اب اس سے نظر آتا ہے کہ اب کوئی نہ کوئی کھچڑی دال پک رہی ہے، پیپلز پارٹی اور PTI کے ساتھ بھی رابطے ہو رہے ہیں، GIFA اور PTI کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا اعلان ہونا ہے، اور اسپیکر قومی اسمبلی اجاز صادی نے اجلاس کو پورا ہونے تک جو ہے وہ اجلاس ملتوی کر دی ہے۔ تو اب آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ اب حکومت جو ہے اس کے پسینے چھوٹے ہوئے ہیں۔ اب آپ حکومت کا بھی رد عمل دیکھ لیں جناب، یہ خبر ہے صحافی ہیں اظہر جاوید صاحب، صحافی کم ہیں، نواز شریف کے ذاتی ملازم زیادہ ہیں، اور اظہر جاوید صاحب خود کو صحافی کہتے ہیں لیکن نواز شریف کے گھر پر رہتے ہیں، یہ سینئر صحافی۔ خیر وہ کہتے ہیں کہ 8 فروری 2024 کی رات جب نتائج آنا شروع ہوئے تو ماڈل ٹاؤن لاہور الیکشن آفس میں بیٹھ کر 3 بڑے ٹی وی چینلز کے اہم لوگوں سے میں نے بات کی۔ اب آپ یہ دیکھیں ماڈل ٹاؤن آفس کے اندر ہی بیٹھا ہوتا ہے، یہ صحافی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں نے 3 چینل سے خود بات کی، ان کے اہم لوگوں سے بات کی، اور ہدایت یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کو پہلے آگے دکھانا ہے۔ ان کے مطابق میں نے سب لوگوں کے سامنے میاں نواز شریف کو کہا کہ آپ کے ساتھ ہاتھ ہو گئے، جس کے بعد میاں صاحب الیکشن آفس سے اٹھ کر چلے گئے۔ مسلم لیگ نون کو تقریباً 30 نشستیں ہروائی گئی تاکہ میاں نواز شریف سادہ اکثریت حاصل کر کے وزیر اعظم نہ بن سکیں، یعنی کہ بلی کے چچڑوں کے خواب۔ پورے ملک میں آپ نے دیکھا کہ اگر 6 کروڑ رجسٹرڈ ووٹر تھا، 3 کروڑ سے زائد ووٹ جو ہیں عمران خان کو پڑے۔ اس کے بعد بلے کا نشان آپ نے اسے چھین لیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تاریخ کا سب سے گراؤنا فیصلہ سنایا، کسی اس کے بندے جو ہے اس کو بینگن کا نشان دے دیا، کسی کو سریے کا نشان دے دیا، کسی کو انگور کا نشان دے دیا، کسی کو کچھ دے دیا، وہ پھر بھی 3 کروڑ سے زائد ووٹ لے گیا، اور آپ تو اپنی سیٹ ہی ہار گئے۔ اور آپ یہاں سے دیکھیں کہ نواز شریف صاحب کو پتا کہ میرے ساتھ ہاتھ ہوا ہے، چلیں یہ جیسے بھی پولیٹیکل بیانیے کو جیسے بھی مولڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہوا یا ہماری کوئی سیٹیں لے لی ہیں، چلیں وہ بھی ہم نے بات ان کی مان لی ہے۔ اب اس سے نظر آتا ہے کہ اب ان کے ساتھ بڑا ہاتھ ہونے والا ہے۔ اب آپ اس کی ٹائمنگ دیکھیں گے، صحافی اظہر جاوید صاحب جو ہیں وہ کب اپنی بات کر رہے ہیں۔ پرویز رشید صاحب نون لیگ کے سینئر ترین رہنما، انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان بے لگام گھوڑے پر سوار ہونے کی کوشش میں ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف تو مار دھاڑ کی سیاست کرتی ہے، مولانا فضل الرحمان اس بے لگام گھوڑے کو کیسے قابو کریں گے؟ جوائنٹ اپوزیشن سے حکومت کو نہیں بلکہ اپوزیشن کو خود ہی خطرہ ہے۔ یہ جناب آپ یہاں سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جوائنٹ اپوزیشن بننے کے بعد نون لیگ کے کیمپس سے بھی آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اور پھر خواجہ اعجاز صادق صاحب قومی اسمبلی کے جناب اسپیکر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سسٹم ناکام نہیں ہوا بلکہ نتائج دے رہا ہے، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کاوشوں سے معاشی صورتحال بہتر ہو رہی ہے۔ اب آپ یہاں سے بھی دیکھیں کہ ہر کام فیلڈ مارشل ہر کام کوئی فیلڈ مارشل کو بدلانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ فیلڈ مارشل صاحب کی یہ ڈومین نہیں ہے، یہ جان بوجھ کر حکومت جان بوجھ کر کام کرتی ہے کہ عوام کو ایک تاثر دیا جائے کہ ہم نہیں کر رہے، فیلڈ مارشل صاحب کر رہے ہیں۔ تو فیلڈ مارشل صاحب جناب بچے نہیں ہیں، ان کو بھی پتا کہ یہ میرے ساتھ ہاتھ کر رہے ہیں، یہ میرے ساتھ گیم میں ڈالنے کی اسکیم میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نون لیگ کا سب کو پتا کہ یہ اسکیموں کے اندر ماسٹر ہیں، یہ مستری ہیں اسکیموں کے، اور یہ کہہ رہے ہیں یعنی کہ
قومی اسمبلی کے اسپیکر یاد صادق صاحب کہتے ہیں کہ ملک میں ہم ڈلیور کر رہے ہیں, آپ کے ملک میں تو انویسٹمنٹ ہی نہیں آ رہی, آپ ڈلیور آپ نے کہا کرنا ہے. مجھے کوئی 1% کی انویسٹمنٹ بتائیں پچھلے 4 سالوں میں آپ کے دور حکومت میں کوئی 1% کی انویسٹمنٹ بیرون ملک سے پاکستان آئی ہو, کوئی 1% بتا دیں, کوئی ایک نئی انڈسٹری بتا دیں کہ ان 4 سالوں میں کوئی نئی انڈسٹری لگی ہو. کچھ نہیں لگا. آپ نے صرف عوام کو چونا لگانے کے لیے کرپشن کا مال بازار گرم کرنے کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں کیا. اب اس کے علاوہ بیرسٹر غور صاحب جو ہیں آج انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی ہے, انہوں نے کہا کہ فی الحال ہمارا جوائنٹ اپوزیشن کا اتحاد صرف پارلیمنٹ کے فلور اور قانون سازی کی حد تک ہے. ہمارے پہلے بھی ہماری خواہش تھی کہ اور اب بھی خواہش ہے کہ مولانا فضل الرحمان ہمارے ساتھ اتحاد کا حصہ بنے. تمام سیاسی جماعتوں کو ملک پارلیمان آزاد عدلیہ اور الیکشن کمیشن کی مضبوطی کے ایجنڈے پر متحد ہونا چاہیے. پیپلز پارٹی کے لوگ آئے تھے. سیاسی جماعتوں کے درمیان باہمی رابطہ اور گفتگو کا سلسلہ قائم رہنا چاہیے. یہ جناب رابطے شروع ہو رہے ہیں, پیپلز پارٹی کے لوگ بھی آئے, آج مولانا کے ساتھ اجلاس جوائنٹ اپوزیشن ہو رہی ہے. تو اب آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں, پھر کورم بھی نہیں پورا ہو رہا, ڈاٹ سے ڈاٹ کنیکٹ کر لیں, اور پھر سپریم کورٹ کو بھی آپ دیکھیں کہ اب ان کا جو ہے وہ ٹائم گنا جا چکا ہے. اور فیلڈ مارشل صاحب کو آج ہنگامی فون کال آئی ہے. فیلڈ مارشل صاحب اس ایران کے دورے پر ہیں. جب وہ ایران کے دورے پر جا رہے تھے تو ایک فون کال آتی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی. جی ہاں, امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ فیلڈ مارشل صاحب کو فون کال کرتے ہیں. شہباز شریف صاحب کو انہوں نے فون کال نہیں کی. ان کو پتا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ انتہائی طاقتور شخصیت ہیں. رائٹرز اس کو رپورٹ کر رہے ہیں, دنیا کے سب سے کریڈیبل نیوز ایجنسی ہے. رائٹرز کہتا ہے کہ ٹرمپ کا دورہ ایران سے قبل فیلڈ مارشل صاحب کو فون, ایران کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے اثر و رسوخ استعمال کرنے کی درخواست کی ہے امریکہ نے, کہ آپ اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں اور آپ ایران کو مذاکرات کی میز کے اوپر لائیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل صاحب کو کال کی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب بہت امپورٹنٹ شخصیت ہیں اور امریکہ کے اندر ان کی بڑی پاپولیرٹی ہے. اور پاکستان تحریک انصاف چاہ رہی ہے کہ محسن نقوی صاحب کے ذریعے کوئی نہ کوئی ہم ڈیل ایسی کو تیار کر لیں کہ ہم عمران خان کو بھی جیل سے باہر نکالنے میں کامیاب ہو جائیں, حکومت کا دھڑم تختہ بھی کر لیں, اور محسن نقوی صاحب کو بطور قومی حکومت کے وزیر اعظم کے طور پر ہم جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کوئی ایسی ڈیل نکالنے کے چکر میں کہ ہم جو ہے وہ کوئی نہ کوئی انگیج کر لیں اسٹیبلشمنٹ کو. اب دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی. لیکن مونی فاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب بھی موجودہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے عمران خان کے ساتھ جو ہے ان پر ان کا اعتماد نہیں ہے, وہ عمران خان کے ساتھ ڈیل کرنے کو تیار نہیں ہے. اب دیکھتے ہیں لیٹس سی کہ اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے, لیکن ستمبر جو ہے بڑا ستمبر ہونے والا ہے اور فیصلہ ستمبر کے اندر ہی ہوگا. اب تک اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا آپ نے لازمی طور پر خیال رکھنا ہے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.